بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت عبدالمطلب علیہ السلام۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے زمانے میں نجاشی حبشہ کے سپہ سالار اور والی یمن ابرہہ ابن اشمر نے ہاتھیوں اور فوجوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا۔ جب یمنی فوجوں نے مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو دیکھنے والوں کے دل دہل گئے، مکہ والوں کے قدم مکھڑ گئے۔ وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں کے دروں اور صحراؤں میں منتشر ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثل تاریخ قبل اسلام کہیں نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، مگر آپ نے خود اعتمادی کے ساتھ فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے حرم کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے پناہ مانگوں گا۔ اس اثنا میں ابرہہ نے چند آدمی لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر بھیجے، جنہوں نے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے 200 اونٹ جو صحرا میں چر رہے تھے پکڑ لیے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر ان کی تعظیم کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تخت سے نیچے اتر کر انہیں اپنے قریب بٹھایا اور پوچھا کہ اے سردار قریش، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ تمہاری فوج کے کچھ لوگ میرے اونٹ ہنکا لے گئے ہیں، تو وہ اونٹ مجھے واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے یہ سنا تو پیشانی پر بل ڈالا اور کہا کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ کہیں گے، جو قریش کی عزت و عظمت کا مرکز ہے، مگر آپ نے خانہ کعبہ کے تحفظ کی سفارش کی بجائے اپنے چند اونٹوں کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے فرمایا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس بنا پر انہیں طلب کرتا ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور حکم دیا کہ عبدالمطلب کے اونٹ انہیں واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے جو اس موقع پر کردار ادا کیا، وہ ان کے اعتماد اللہ کا آئینہ دار ہے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی اس گفتگو سے ابرہہ کے دل پر خوف چھا گیا، مگر مشیروں نے ہمت بندھائی اور وہ ان کے کہنے سننے پر مکہ کی جانب بڑھا۔ ادھر کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ ایک عبدالمطلب تھے جو خانہ کعبہ کے در پر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پروردگار، یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس گھر کا محافظ و پاسبان ہے۔ ادھر ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ گرانے کے ارادے سے بڑھا۔ ادھر مغرب کی سمت سے سیاہی اٹھی، خیال گزرا کہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ غور سے دیکھا تو پرندوں کے جھنڈ فضا پر چھائے ہوئے نظر آئے، جو چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں لیے ہوئے تھے۔ قدرت کی یہ مسلح فوج ابرہہ کی فوج کے مقابلہ میں صف بستہ ہو گئی۔ ان کنکریوں کے مقابلے میں نہ آہنی خورد اور زرہیں کام آ سکیں اور نہ تلواریں اور نیزے کارآمد ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر پس کر رہ گیا۔ ابرہہ اپنی جان بچا کر بھاگا اور یمن جاتے ہوئے راستے میں مر گیا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین میں گنتی کے چند آدمیوں کے ساتھ ڈٹے رہے تو حضرت عبدالمطلب کی طرف اپنی فرزندی کی نسبت دیتے ہوئے فرمایا، میں نبی ہوں جس میں جھوٹ نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح میرے دادا عبدالمطلب نے اصحاب فیل کے مقابلہ میں ثابت قدمی دکھائی تھی، اسی طرح میرے قدم بھی نہیں اکھڑ سکتے، اس لیے کہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔